السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حج و عمرہ کے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا درس بالخصوص ہماری ماؤں اور بہنوں کے تعلق سے ہے۔ ان ماں اور بہنوں کے تعلق سے جو سفر حج پہ روانہ ہوتی ہیں اور جنہیں عذر درپیش ہوتا ہے، مثلا حیض و نفاس میں مبتلا ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کیا کریں گی۔ ایسی صورت میں صحیح بخاری کی وہ روایت جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور حدیث نمبر 1650 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ پہنچی اور حیض میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، صفا اور مروہ کا سعی نہیں کیا۔ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افعلی کما یفعل الحاج، کہ وہ تمام اعمال کرو جو حاجی لوگ کرتے ہیں، منا جاؤ، عرفہ جاؤ، مزدلفہ جاؤ، غیر اللہ تطوفی بالبیت، البتہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ ہاں، جب پاک ہو جاؤ تو بیت اللہ کا طواف کرو۔ چنانچہ سارے لوگوں نے عمرہ کیا، پھر حج کیا، اور میں نے بھی بیت اللہ کا طواف چھوڑ کر کے حج کے جو اعمال ہیں ادا کی، اور جب واپسی کی باری آئی تو چونکہ لوگوں نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہوا تھا اور میرا عمرہ چھوٹ گیا تھا، تو اس لیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی کہ آپ لوگ تو عمرہ بھی کیے ہو اور میرا عمرہ چھوٹ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ مجھے مقام تنعیم بھیجا۔ پھر میں وہاں سے احرام جیب تن کر کے آئی اور میں نے عمرہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد مکہ سے مدینہ روانگی ہوئی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض و نفاس میں بیت اللہ کا طواف جائز نہیں ہے، اور اگر حیض و نفاس میں ہماری مائیں اور بہنیں مبتلا ہیں تو وہ حج کے تمام اعمال ادا کریں گی، منا جائیں گی، عرفہ جائیں گی، مزدلفہ جائیں گی، البتہ بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی۔ اور جب بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی تو ظاہر ہے ایسی صورت میں ان کا عمرہ بھی چھوٹ جائے گا، رہ جائے گا۔ البتہ جب طہر کی حالت آ جائے، پاک ہو جائیں، تو پھر وہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ کہ اگر ان حالتوں میں، حیض و نفاس کی حالت میں اگر ہماری مائیں اور بہنیں ہیں اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، ظاہر ہے 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے، قربانی کر لینے اور پھر سر کے بال مڈوانے کے بعد کا جو عمل ہے وہ طواف افاضہ ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں چونکہ وہ حیض و نفاس میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ ان حالتوں میں بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی، تو اس طرح سے ان کا طواف افاضہ چھوٹ جائے گا۔ البتہ چونکہ طواف افاضہ حج کا رکن ہے اور اسے ادا کیے بغیر عورت مکۃ المکرمہ سے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، طواف وداع جو لاسٹ میں کرتے ہیں، مکہ چھوڑتے ہوئے طواف وداع جو کیا جاتا ہے، تو طواف وداع کا حکم ہے تو ان عورتوں سے حیض و نفاس کی حالت میں ساقط ہو سکتا ہے۔ طواف وداع کا حکم ان سے ساقط ہو سکتا ہے، لیکن طواف افاضہ کیے بغیر یہ مکہ نہیں چھوڑ سکتی۔ لہذا یہ طہر کی حالت آنے تک انتظار کریں، اور جب پاکی حاصل ہو جائے تو طواف افاضہ کریں اور اس کے بعد پھر مکہ کو چھوڑیں۔ تو یہ مسائل تھے ہماری ماں اور بہنوں کے تعلق سے جو بیان کیے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔